السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایسے مہینے کی آمد شروع ہو رہی ہے جس کے صدقے میں ہماری ساری خوشیاں ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ آنے والا ہے اور ہم انشاءاللہ روزانہ آپ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد کے تعلق سے حضور کی سیرت، حضور کی بایوگرافی، حضور کی جیونی، حضور کی سنتیں، حضور کا طریقہ آپ کو سمجھائیں گے، سنائیں گے۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور ماہ ربیع الاول کا ہم نے استقبال کیا ہے، ہمیں کیسے استقبال کرنا چاہیے، پورا مہینہ کیسے گزرے گا، اس طرح کی بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہونے والی ہے۔ بس آپ بیان سنیے اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمارے حق میں دعا کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لوگوں سے جوڑیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب سنیے بیان ہمارا۔ اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ نبی اللہ۔ 29 تاریخ ہے اور سب سے فضیلت والا، برکت والا مہینہ تشریف لانے والا ہے، 12ویں شریف۔ اب اس کے تعلق سے انشاءاللہ روز بیان چلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان جو کہ ایک مومن کے لیے فرض عین ہے، وہ انشاءاللہ اس کا بیان کرنا، اس کا سننا وہ چلے گا۔ تو یہ اسلامی تیسرا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ جو آ رہا ہے؟ 12ویں شریف کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تمام فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، یعنی جو فضیلتیں، جو برکتیں مہینوں کو الگ الگ ہیں، وہ اس مہینے میں جو مہینہ آ رہا ہے ساری برکتیں اس مہینے میں ہیں۔ جو برکتیں الگ الگ مہینوں میں ہیں وہ ساری کی ساری برکتیں اللہ پاک نے جو مہینہ تشریف لا رہا ہے اس مہینے میں عطا فرما دیں، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پیارے برکت والے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ گویا اس مہینے کو سب فضیلتیں اور سعادتیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے صدقے میں نصیب ہوئیں۔ حضرت امام زکریا آج سے 761 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 761 سال پرانے یہ بزرگ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ہوا شہر مبارک فتح اللہ فیہ ابواب الخیرات و ابواب السعادت علی العالمین بوجود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم والثانی عشر منہ مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیاں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے۔ کیا فرما رہے ہیں بزرگ کہ اسی مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری برکتیں، عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ربیع الاول کی عظمتیں ہیں کیوں، 12ویں شریف کی عظمتیں ہیں کیوں، اس کا ریزن کارن کیا ہے۔ تو دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان اور شب قدر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور 12ویں شریف میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ شب قدر سے بھی، وہ رات، وہ وقت شب قدر سے بھی افضل ہے۔ ربیع الاول کی عظمتوں کے کیا کہنے، اسے کائنات کی سب سے زیادہ عظمت و شان والی ہستی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ اسی نسبت نے اس مہینے کی شان بڑھا دی ہے، اس تاریخ کو رشک لیلۃ القدر بنا دیا ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات جو ہے اتنی برکتوں والی ہے کہ ایک رات میں 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ وہ رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات پر کیا کرتی ہے؟ رشک کر رہی ہے کہ کاش میں یہ والی رات ہوتی، کیونکہ یقیناً وہ تاریخ مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام زمین و آسمانوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ ہمارے حضور تمام زمین و آسمان کے کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں، اور وہ اس مہینے میں تشریف لائے تو کوئی عید نہ ہوتی۔ اگر ہمارے حضور نہیں آتے تو کوئی عید ملتی ہی نہیں، کہ دنیا ہی نہیں بنتی، آسمان بھی نہیں بنتے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا ہے۔ تو جب حضور نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جب حضور نہیں ہوتے تو خوشیاں کہاں ہوتی، عیدیں کہاں ہوتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو کوئی عید نہ ہوتی، کوئی شب برات، بلکہ کون و مکان کے تمام رونقیں اور شان اسی جان جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقوں کا صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی جو دھول ہے اسی کی ساری دنیا کائنات وہ ہے صدقہ ہے، کیونکہ رب کائنات نے یہ سب کچھ جو سجایا ہے حضور کے لیے سجایا ہے۔
یہ پہاڑ، یہ پیڑ، یہ دریا، یہ جھرنے ہے، جتنی بھی خوبصورتی ہے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اس کو سجایا ہے۔ اسی مہینے مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں عظمتوں والی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ صاحب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ تو میرے دوستو بس تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ روز بیان ہوگا۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج چاند دیکھیے اور گھروں میں ایک خوشی کا ماحول ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے گھر میں بیٹے کی بارات ہوتی ہے تو ایک دم ہر جگہ پر چہل پہل ہوتی ہے، ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اور ہم بندہ ہم سے پوچھے بھائی آج کل کے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو بتائیے یہ مہینہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے اور ساری خوشیاں ہمیں اسی مہینے کے صدقے میں ملی ہیں۔ گھر میں مسکرائیے، بچوں کو بتائیے، انشاءاللہ روز ہم آپ کو بیان کریں گے، وہ بتائیے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ سب کچھ اسی مہینے کے صدقے میں ہے۔ سب عیدیں، ساری خوشیاں، ساری برکتیں، ساری عظمتیں، جتنی بھی سفلتائیں ہیں، جتنی بھی سکسیز ہے، سب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اسی مہینے کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ اور جیسے ہم عید کو نئے کپڑے بناتے ہیں تو جس سے ہو سکے کپڑے بنائیے، خوشیاں منائیے، جتنے بھی طرح سے گھروں کو سجائیے، گلیوں کو سجائیے، مسجد کو سجائیے اور خود کو سجائیے۔ سب سے بڑی سجاوٹ یہ ہے کہ اپنے دل کو سجا لیجیے، اپنے دل کو سجا لیجئے۔ یہ باہر کی جو سجاوٹ ہے کمکموں سے، جھالروں سے تو ہوگی، مگر ایک ایسی سجاوٹ اپنے دل میں کریے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دل دیکھتا ہے، ہمارا دل روشن ہو جائے اور ہم اس مہینے میں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے وعدہ کریں، یا رب کائنات ہم انشاءاللہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ بڑا آسان ہے، میں آپ کو ترکیب بتاتا ہوں۔ آپ ہر نماز میں آئیے، 10 مرتبہ نماز سے پہلے پڑھ لو درود شریف، 10 مرتبہ نماز کے بعد پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1 منٹ لگے گا مشکل سے۔ تو 10 مرتبہ نماز سے پہلے، 10 مرتبہ نماز کے بعد، 5 مرتبہ 20 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنی ہو گئی؟ 100 مرتبہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وقت تو ہمارا پتہ نہیں کتنی گپ شپ میں گزر جاتا ہے۔ تو گھر پہ بتا دیں کہ سب لوگ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ وضو بنا کے گھر پہ بیٹھ جاؤ، تسبیح لے کے سب بچوں کے سامنے، ہاں بھائی ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، دیکھیں کون پہلے پڑھتا ہے۔ اس طرح سے آپ گھر پہ ماحول بنائیے درود شریف کا، تو انشاءاللہ بچہ آپ کا درود شریف پڑھنے لگے گا، پھر وہ برکتیں آپ کو ملیں گی، وہ آپ کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ آپ اش کر اٹھیں گے کہ یہ کام ہم نے پہلے سے ان کو نہیں شروع کیا۔ ٹھیک ہے؟ تو سب لوگ انشاءاللہ یہ وعدہ کر لیجئے کہ ہم کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور آسان طریقہ ہم نے بتا دیا، 10 مرتبہ نماز سے پہلے، 10 مرتبہ نماز کے بعد، پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو۔ اور اگر ہو سکے تو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، جیسے چاہیں آپ ڈیسائیڈ کر لیں، مگر 100 مرتبہ ضرور درود پاک کا اپنے دل میں تہیہ کر لیں۔ انشاءاللہ اس مہینے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکتیں ہمیں ہر وقت ملتی رہیں گی اور ہمیں چاہیے بھی۔